वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम खुदा के खादिम के वसीले से इंतहाई मुफीद और मालूमाती और गहरी और अमीक बातें सीख रहे थे, और मैं ईमान रखता हूँ कि यकीनन आपने इन बातों से बड़ी बरकत पाई है। अब आगे बढ़ते हैं और मज़ीद सीखते हैं, और फिर मैं आपको बताता चलूँ कि आज का जो हमारा मौजू है, इंसानी तारीख़ का अजीम तरीन दिन। हम बड़ा दिन भी कहते हैं, और ये भी बड़ा दिन है। खुदा के खादिम ने साबित किया है उन सारी बातों से और सारी तालीमात से। क़यामतुल मसीह यानी एक बड़ा दिन है, अजीम तरीन दिन है। तो आइए आगे बढ़कर सीखते हैं, और मैं गुजारिश करूंगा जनाब पादरी रोबन साहिब से कि हमारे नाजरीन को आज के इस दिन के ताल्लुक से, जिसका नाम आज हमने रखा है इंसानी तारीख़ का अजीम तरीन दिन यानी क़यामतुल मसीह, तो हमारे नाजरीन को सिखाइए जी पादरी साहिब। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो, और यकीनन ये एक अजीम तरीन दिन है हमारे ईमान के मुताबिक भी, और पूरी दुनिया के लिए ये जो वाक़या रूनुमा हुआ, इसके अल्फाज, इसकी सारी नरेशन जो है, जिस तरह से इसको बयान किया गया है, ये मुँह बोलता सबूत है कि ये दुनिया के लिए वाकई और इंसानी तारीख़ के लिए अजीम तरीन दिन है। अभी हम उस्ताद मोहतरम वसीमुल्लाह खोखर साहब के ज़रिए से सीख रहे थे कि उन्होंने 3 मुख्तलिफ़ पहलुओं के लिहाज से इसे इंसानी तारीख़ का अजीम तरीन दिन करार दिया, तारीख़ी तौर पर, इलाहियाती एतबार से, और फिर बिशारती एतबार से, और बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने ये साबित किया और वाज़े किया कि यकीनन ये अजीम दिन है। मैं इसको मसीही ईमान के हवाले से इंसानी तारीख़ में और हमारे ईमान के एतबार से जो अजीम तरीन दिन है, और हमारी ज़िंदगियों में किस तरह से एक अजीम तरीन दिन के तौर पर ये बरकत लाता है, उस पर फोकस करूँगा। और खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में, उनके दुनिया में आने और इस दुनिया में खिदमत करने में जो 3 बातें बड़ी अहम हैं, उससे मैं आगाज़ करूँगा। खुदावंद यीशु मसीह का तजस्सुम, उसकी मसलूबियत और उसका जी उठना। ये तीनों बातें खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री और उसके बाद मसीही ईमान में बहुत ही अहमियत रखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम के बाद इस दुनिया में खिदमत का आगाज़, मिनिस्ट्री में आगे बढ़ना, लोगों के लिए बरकतों का बाइस बनना, मोजज़ात, मुनादी, टीचिंग, प्रीचिंग, हीलिंग, सारी मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए आखिरकार मसलूबियत और फिर उसके बाद यस्सु का जो जी उठना है, वही हकीकतन खुदावंद यस्सु मसीह के इस दुनिया में आने के मकसद की तकमील है। यानी अगर हम इन तीनों में से किसी एक को अलग करें तो खुदावंद यस्सु मसीह की खिदमत को पूरे तौर पर बयान नहीं किया जा सकता, और अगर हम खुदावंद यस्सु मसीह के जी उठने को अलग कर दें या उसकी मसलूबियत को बीच में से निकाल दें, तो फिर भी हम खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत और खुदा का जो मंसूबा है नजात का, उसको मुकम्मल तौर पर ना बयान कर सकते हैं, और ना ही मुकम्मल तौर पर हमारे मसीही ईमान की जो तकमील है वो भी हो सकती है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना, खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के बाद उसकी मिनिस्ट्री की तकमील है, जो दुनिया में ज़मीनी जो उनकी मिनिस्ट्री है उसकी, और हमारे मसीही ईमान का ये अहम हिस्सा भी है। और ना सिर्फ हमारे ईमान का हिस्सा है, इस दुनिया में मसीही ईमान के वसीले से दुनिया में जितने भी ईमान हैं, अकायद हैं, उनमें एक मुनफरद हैसियत अख्तियार कर गया। और हम ये समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत और उसके बाद जी उठना हमारे ईमान को भी एक मुनफरद हैसियत देता है, और दुनिया को भी एक अलग अंदाज से खुदा की मोहब्बत के बारे में सोचने का मौका फराहम करता है। आज का दिन जो है, ये दुनिया की तारीख में अजीम तरीन दिन इसलिए है कि ये दुनिया को खुदा की मोहब्बत के बारे में, खुदा के दुनिया के लिए निजात के मंसूबे के बारे में एक मुख्तलिफ अंदाज से सोचने का मौका फराहम करता है, कि हम ये सोच सकें और जान सकें और परख सकें और आखिरकार ईमान ला सकें कि खुदा ने हकीकतन दुनिया से मोहब्बत करते हुए जो निजात का मंसूबा पेश किया और उसको तकमील तक पहुंचाया, वो मंसूबा हकीकतन काबिल अमल भी है और काबिल कबूल भी है।
کیونکہ وہ صرف محض باتیں نہیں ہوئیں، محض مفروضے نہیں تھے، محض پیشین گوئیاں نہیں تھیں، بلکہ ان ساری پیشین گوئیوں کی تکمیل جو ہے وہ آخر کار خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے پوری ہو گئی، اور نجات کا منصوبہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اس لیے یہ انسانی تاریخ کا عظیم ترین دن ہے۔ اس کے بعد ہم اس حوالے میں ہی چند ایک باتوں کو دیکھتے ہیں جو بڑی ہی اہم ہیں، جو ہمیں احساس دلاتی ہیں کہ یقیناً اس سے دنیا میں انسانوں کے ایمان کو ایک نئی جہت ملی ہے، جس میں فرشتوں نے بھی جب خواتین کو یہ خوشخبری دی، جی اٹھنے کی خوشخبری دی، تو انہیں احساس دلایا کہ یاد کرو جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ یعنی یہ دنیا میں ایک منفرد بات ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی بارے میں لوگوں کو آگاہ کرے کہ میں مروں گا بھی اور پھر اس کے بعد جی بھی اٹھوں گا، اور دن کا بھی بتائے۔ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں جو اپنے مرنے کے بارے میں اکثر بتاتے ہیں۔ جی سنا آپ نے، بہت دفعہ لوگوں نے مرنے کے بارے میں بتایا، اور بہت سے ایماندار لوگ ہیں جنہوں نے ایمان میں ایسی بات کی، ایمان میں مضبوط ہو کر یہ کہا کہ میں آج خداوند کے پاس جا رہا ہوں۔ انسان ہوتے ہوئے بہت سے لوگوں نے اپنی موت کے بارے میں بتایا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے بارہا اپنی موت کے بارے میں بھی آگاہ کیا، مصلوبیت کے لیے بھی آگاہ کیا، نہ صرف موت کے بارے میں، موت کا جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا، اور پھر اس کے بعد جی اٹھنے کے بارے میں بھی، اور جی اٹھنے کے اوقات کے بارے میں بھی، کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ اور خداوند یسوع مسیح کی یہ پیشن گوئی یا خداوند یسوع مسیح کا یہ دعویٰ جو ہے، یہ نہ صرف ان کے شاگردوں کے لیے تھا بلکہ ان کے مخالفوں کے لیے بھی بڑا ٹانٹنگ تھا۔ وہ بھی اس سے بڑے پریشان تھے، وہ پریشان تھے کہ یہ اس نے دعویٰ کیا ہے اور کہیں پورا ہی نہ ہو جائے وہ بھی اس سے پریشان تھے۔ اور یہ ایک منفرد بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح جس میں زندگی ہے، اور اس نے یہ دعویٰ بھی کیا یوحنا کے انجیل میں کہ جس طرح باپ میں زندگی ہے، باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے، یوحنا کے انجیل کے 5ویں باب کی 26ویں آیت میں۔ جس میں زندگی ہے اور جو زندگی دیتا ہے، جس کے پاس زندگی کی باتیں ہیں، اس نے اپنے مرنے کا بھی دعویٰ کیا اور جی اٹھنے کا بھی دعویٰ کیا، اور وہ ہو بہو اسی طرح سے پورا بھی ہوا، اور اس کے دعوے کو کوئی جھٹلا نہیں سکا، روک نہیں سکا۔ لوگوں نے اس کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس وقت جو لوگ تھے انہوں نے جا کر پلاطس سے درخواست کی کہ اس دھوکے باز نے اپنے جیتے جی یہ کہا تھا، اور اس کے دعوے کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ یہ جو دھوکہ ہے وہ پہلے سے بھی بڑا ہو جائے۔ تو سیل لگائے، انہوں نے قبر پر مہریں لگائیں اور نگہبان بٹھا دیے تاکہ کہیں شاگرد جو ہے وہ چرا کر نہ لے جائیں اور بڑا دھوکہ ہو جائے۔ وہ اس کو اور انداز سے دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے دعوے کو کوئی جھٹلا نہیں سکا، اور اس کے دعوے کو پورا ہونے سے کوئی روک نہیں سکا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکا، اور آخر کار وہ اپنے کہے کے مطابق جی اٹھا اور اپنے اختیار کو ثابت کیا کہ زندگی کا اختیار اس کے پاس ہے۔ اور یسوع نے یہ کہا بھی قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ یہ جو اس نے دعویٰ کیا تھا وہ اس نے اس کو پورا کیا اور ثابت کیا کہ زندگی پر اس کا اختیار ہے، زندگی اس کے پاس ہے اور وہ زندگی کو دے سکتا ہے۔ اور یقیناً یہ نہ صرف ہمارے ایمان کی مضبوطی کا باعث ہے، یقیناً یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ ایک دنیا میں عظیم دن کی حیثیت اختیار کر گیا کہ خداوند یسوع مسیح جو زندگی کا مالک ہے وہ مرا بھی اور اپنے ہی اختیار سے جی بھی اٹھا اور موت پر غالب آیا۔ یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے حیرانگی کی بات تھی کہ انہوں نے تو اسے بڑا بے بس سمجھا تھا، اور ان کے تانے بھی ایسے تھے، مقدس کو ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، دعوے ان کو تانے تھے کہ یہ تو آج تو یہ بے بس ہو گیا، جو بڑے دعوے کرتا تھا، جو بڑے معجزات کرتا تھا، آج ہم نے صلیب پر اس کو لٹکا کر بے بس کر دیا، اکیلا کر دیا، اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں رہا، اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔
اور آج یہ کچھ کر نہیں سکتا ہمارے سامنے. ہم نے اس کو بے بس اور کمزور کر کے سلیب پر لٹکا دیا ہے. لیکن ان کے سارے دعوے جھوٹے ثابت ہوئے. ان کا طاقت کا نشہ جو ہے وہ 2 دن تک، تیسرے دن آخر کار ختم ہو گیا. وہ تو قائم رہا کچھ دیر کے لیے، جب اسے انہوں نے اریسٹ کر لیا کچھ دن تک تو قائم رہا، کچھ وقت کے لیے، کچھ عرصے کے لیے. وہ طاقت کا نشہ جو ان کے سامنے تھا، ان کے اندر تھا، جو غرور تھا، تکبر تھا، وہ کچھ دیر تو رہا، لیکن آخر کار وہ خاک میں مل گیا. اور خداوند یسوع مسیح نے زندگی پر فتح، زندگی کو حاصل کر کے موت پر فتح پا کر یہ ثابت کیا کہ وہ یقیناً عظیم خداوند ہے، خدا کا بیٹا ہے اور موت پر فتح رکھتا ہے. اس کے بعد ایک اور بات بھی سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے خواتین اس کی لاش کو خوشبودار چیزیں لگانے کے لیے لے کر آئیں، اور ان کے سامنے تو یہی سوچ تھی کہ ایک مردہ ہے جس کو آپ جا رہے ہیں، اور مایوسی کی حالت میں تھیں، خوف کی حالت میں بھی تھیں، نا امیدی کی حالت میں بھی تھیں. لیکن خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا دنیا کے لیے امید لے کر آتا ہے. خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا مایوس لوگوں کے لیے، نا امید لوگوں کے لیے امید لے کر آتا ہے. آج کی دنیا نا امیدی سے بھری ہے. آج کی دنیا خوف، پریشانیوں کا شکار ہے. آج کی دنیا جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے. اپنے آپ کو اکیلا سمجھتی ہے کہ کون ان کی مدد کرے، جس طرح خواتین جس حالت میں تھیں. لیکن خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا پوری دنیا کے انسانوں کے لیے امید پیدا کرتا ہے. امید کا پیغام ہے، لائف، زندگی کا پیغام ہے، خوشخبری ہے، خدا کی محبت کا پیغام ہے، جس کو قبول کر کے ہم اپنی زندگی میں امید، خوشی اور زندگی لا سکتے ہیں. جی شکریہ پاسٹر صاحب، خدا ان کو بہت ساری برکت دے. آپ نے بھی پاسٹر صاحب کی طرح بہت اچھے انداز میں، خوبصورت الفاظ میں اور یسوع مسیح کے ان دعووں کو جو ہے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا ہے جن کو یسوع مسیح نے پورا کیا. خدا آپ کو بھی اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. تو ناظرین، ہم نے خدا کے خادم کے وسیلے سے انتہائی ان گہری اور مفید باتوں کو سیکھا کہ کس طرح خدا یسوع مسیح نے جو دعوے کیے وہ پورے کیے. یہ دعویٰ تاریخ کا سب سے عظیم ترین دعویٰ ہے. ہم سب تھوڑا بہت کچھ ناموں سے واقف ہیں، جیسے اپنے ارسطو، سقراط اور ایسے بڑے بڑے نام سنے ہوں گے دانشور لوگوں کے، بلکہ بائبل مقدس میں انبیاء حضرات کا نام ہے، اور دیگر دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں. لیکن لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن تاریخ کا یہ پہلا دعویٰ ہے کہ مروں گا اور جی اٹھوں گا. اس لیے یہ تاریخ کا ایک عظیم ترین دن ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھا. تو خدا کے خادم نے ہمیں بتایا کہ یسوع مسیح نے یہ دعویٰ ان مذہبی اکابرین کے سامنے کیا اور اسے پورا بھی کیا، اور یقیناً مسیحوں کے لیے یہ دنیا کا عظیم ترین دن ہے. سو آئیے اس کے تعلق سے مزید سیکھتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا جناب پادری منیر پھول صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو یہ سکھائیں کہ قیامت المسیح ہمارے آج کے مضمون کے مطابق انسانی تاریخ کا ایک عظیم ترین دن ہے. تو پادری صاحب جو ہیں اس تعلق سے ہمیں سکھائیں گے. جی پادری صاحب. شکریہ پادری صاحب. سب سے پہلے میں تمام ناظرین کو آج کا یہ مبارک دن جو خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن اور فتح کا دن ہے، اس واسطے سے یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو. بے شک آج کا دن خوشی کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں سورج طلوع ہو رہا ہے اور لوگ بیدار ہو رہے ہیں، یسوع کے جی اٹھنے کا جشن منا رہے ہیں. سو ہم بھی اسی حوالے سے آج ہوشنا ٹی وی پر موجود ہیں کہ آج کے دن کی جو خوشی ہے وہ بانٹ سکے سب کے درمیان. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے عظیم خوشی اور ہے نہیں، اور یہ خوشی ہمیں خدا کی طرف سے ملی ہے، اور یہ خوشی اس کے پاک منصوبے میں ازل سے تھی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں جو خوشخبری ہے وہ یسوع مسیح کے دنیا میں آنے، اس کے مرنے اور اس کے جی اٹھنے کی خوشی ہے. اور جیسے کہ خدا کے خادمین نے
बड़ा स्कॉलरली और बड़ा थियोलॉजिकली अप्रोच के साथ इस बात को खोला है कि आज का दिन अजीम दिन है, और इसमें कोई शक नहीं कि आज का दिन इंसानी तारीख का वाहिद वो दिन है जिसमें खुदा के बेटे ने जो दुनिया में मुजस्सम होकर आया है, और वो आज के दिन उन तमाम तागूती कुव्वतों पर फतह पाता है। और फातेह यसु के वसीले से हमें आज के दिन की ये अजीम खुशी हासिल हुई है। मैं इस सच्चाई को आपके सामने रखना चाहता हूँ, जैसे खुदा के खादम पादरी रब्बन कमर ये बता रहे थे कि खुदा यसु मसीह की ज़िंदगी के में 3 बातें, यानी उनका तजस्सुम, और फिर उनका मरना, और फिर उनका जी उठना। और बेशक हम खुदावंद की ज़िंदगी में देखते हैं कि ये अजीम मौजज़ा है, और खुदा का मौजज़ा है जो बेटे के वसीले हुआ है, और खुदा के बेटे का, उसके कलमे का जो तजस्सुम है, उसका मौजज़ाना तौर पर दुनिया में ज़ाहिर होना, मौजज़े की राह से आना, और बेशक खुदावंद की पैदाइश एक मौजज़ा है। और मैं बाज़-औक़ात जब खुदावंद की मौत पर गौर करता हूँ तो मुझे ये बात बड़ी मेरे लिए बड़ी हौसले की और बड़ी खुशी की कि यसु मसीह जो कि मौलूद मुक़द्दस है, जिसकी ज़ात में गुनाह नहीं है, और जिसे मौत थी नहीं बल्कि वो तो ज़िंदगी था, और जैसा कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसमें ज़िंदगी थी और ज़िंदगी आदमियों का नूर थी, और वो जो ज़िंदगी है और ज़िंदगी बन कर आया है और ज़िंदगी देने के लिए आया है, वो कैसे मर गया, वो सलीब पर कैसे हुआ। और कभी कभी तो लोग ये ख्याल करते हैं कि जैसे सलीब पर 2 डाकू मर गए वैसे ही वो मर गया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। खुदावंद यसु मसीह की मौत दुनिया के तमाम इंसानों से फर्क है, क्योंकि हर इंसान तो गुनाह में मरता है, और अपने गुनाह में जो इंसान का तुखम है, जो इंसान से पैदा हुआ है, और जैसा खुदा के कलाम में लिखा है थोड़े दिनों का है, दुख से भरा है, और वो आता है और चला जाता है। और इंसान की जिंदगी के बारे में भी लिखा है कि खा 70 बरे 80 बरे और आखिर को तो फना है। लेकिन जो मौलूद मुक़द्दस है, जो मौजज़ाना तौर पर दुनिया में ज़ाहिर हुआ है, जो कुंवारी से दुनिया में आया है, उसे मौत थी नहीं, लेकिन वो इसलिए सलीब पर हुआ कि उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, और जब जहाँ गुनाह है वहाँ मौत है। ये खुदावंद यीशु मसीह की मौत है जो मुनफरिद मौत है, क्योंकि ये मौत उसकी नहीं थी, ये मौत उनकी थी जिनके गुनाह उसने अपने ऊपर लिए हैं। और यही वो खुदा का अजीम मंसूबा था बन्ने इंसान की निजात का, जो बेटे में पूरा हुआ। और वो जो गुनाह से मुबर्रा था, उसने गुनाहों को लिया, हमारी खातिर गुनाह ठहरा, और अपने आप को मौत के हवाले किया। वो मौत के हवाले नहीं था, उसने खुशी से रज़ाकाराना तौर पर हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, ताकि हम कसरत की ज़िंदगी पाएं, उसने अपने आप को मौत के हवाले किया। सो जो मर गया वही जी उठा, और जलाल के बदले में जी उठा, और उसका जी उठना भी एक अजीम मौजज़ा है। और उसका जो मुर्दों में से जी उठना है वो मुनफरिद है। बेशक उससे पहले और बहुत सारे लोग भी जी उठे, लेकिन वो इसी बदन के साथ जिए हैं, और कुछ अरसा जिंदा रहे और फिर मर गए। लेकिन यीशु जिस बदन में जी उठा वो बदन जलाली बदन था, इसलिए उसके जी उठने के दिन को अजीम दिन कहा जाता है। और ये अजीम दिन इसलिए भी है कि हमारे लिए एक जिंदा उम्मीद हमें मिली है। जैसे वो जलाल के बदन में जी उठा है, हम भी जी उठेंगे, और हम भी जिंदगी पाएंगे, हमेशा की जिंदगी, और जलाल के बदन में हमेशा उसके साथ रहेंगे। इसलिए भी इस तनाज़र से भी देखें तो ये अजीम दिन है जो हमें एक अजीम तसल्ली बख्शता है कि जैसे हमारा आका, हमारा मालिक यीशु जी उठा है जलाल के बदन में, और हम भी जी उठेंगे, और फिर हमेशा उसके साथ रहेंगे, और जहां वो होगा वहां हम भी होंगे। सो आज का दिन जो अजीम दिन है, अगर हम इसे मुकद्दस लूका के तनाजुर से देखें तो वो आज के दिन को जिस तरह बयान करता है, और आज के दिन के ताल्लुक से जितनी बातें वो बयान करता है, वो सारी बातें 24वें बाब में दर्ज हैं कि
آج کے دن جس دن وہ جی اٹھا اس دن قبر کا منہ کھل گیا اور موت کو شکست ہوئی. اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی موت کے وسیلے سے ہی موت کو موت آئی ہے اور ہمیں زندگی کا پیغام ملا ہے. سو قبر کے منہ پر جو بھاری پتھر تھا اور جسے اس وقت کی حکومت نے مہرے لگا کر بند کر دیا تھا اور اوپر پہرا بھی بٹھایا ہوا ہے، بے شک خداوند یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. اور یہ ساری باتیں، یہ ساری رکاوٹیں جو تھیں وہ خداوند کے جی اٹھنے میں کوئی اتنی بڑی رکاوٹیں نہیں تھیں. یہ تو انسانی کاوشیں تھیں کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس بات کا اس نے دعویٰ کیا ہے وہ سچ نہ ثابت ہو جائے. لیکن جو کچھ خداوند نے کہا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، اور جو کچھ اس نے فرمایا ہے وہ تو ٹال نہیں سکتا. بے شک خداوند نے کہا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. اور یہ خداوند کے منہ سے صادر ہوا تھا کہ ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور میں بزرگوں، سردار کانوں اور فقیہوں کے حوالے کیا جاؤں گا اور وہ مجھے قتل کریں گے اور میں تیسرے روز جی اٹھوں گا. جب مقدس مرکز کی انجیل کا مطالعہ کریں تو اس کے 8ویں، 9ویں اور 10ویں باب میں بتدریج 3 بار خداوند نے یہ دعویٰ کیا. ایک بار نہیں، 3 بار خداوند نے دعویٰ کیا. اور جو کچھ خداوند کے منہ سے صادر ہوا ہے وہ کیسے ٹال سکتا ہے. اور یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ فرشتے نے ان خواتین سے کہا کہ خداوند نے یہ فرمایا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے گا اور تاکہ مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے. اور یہاں مقدس لوکا یہ بتاتا ہے کہ آج کے دن قبر کا منہ کھل گیا، مہریں کھل گئیں، اور پھر جی اٹھا مسیح جو ہے وہ شاگردوں کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے اور پھر وہ کتاب مقدس کو کھولتا ہے تاکہ وہ سچائی سے واقف ہوں اور اس حقیقت کو جان سکیں. اور پھر خداوند یسوع مسیح جس نے کفن کو کھولا ہے، قبر کے منہ کو کھولا ہے، اسی نے ان کے ذہنوں کو بھی کھولا ہے. اور وہ کتاب مقدس کو اس لیے کھولتا ہے کہ وہ اس سچائی کو جان سکیں. اور خداوند نے ان کی آنکھوں کو کھولا ہے تاکہ وہ جی اٹھے مسیح کا دیدار کر سکیں اور حقیقی طور پر اسے دیکھ سکیں اور جان سکیں اور زندہ مسیح کے ساتھ وہ باقی زندگی رفاقت رکھ سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو عظیم دن ہے، آج کے دن بہت سی باتوں کے کھولنے کا دن ہے، کتاب مقدس کے کھولنے کا دن ہے، آنکھوں کے کھولنے کا دن ہے، قبر کے کھولنے کا دن ہے. اور بے شک آج کے دن جو کام ہوا ہے اسے مقدس لوکا طبیب نے بڑی خوبصورتی سے رقم کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس دن کو اسی خوشی کے ساتھ منانا چاہیے. اور ہم دعا گو ہیں کہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں اور وہ سچائی سے واقف ہوں اور آج کے اس عظیم دن کی حقیقت کے تعلق سے وہ جان سکیں اور حقیقی عید قیامت المسیح کو منا سکیں. جی شکریہ پاسٹر صاحب، خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. آپ نے بھی دیگر جو ہمارے بھائی ہیں، خادمین ہیں، آپ نے بھی ان سچائیوں کو اور انتہائی خوبصورت اور عمیق باتوں کو جو ہے ہمارے ناظرین تک پہنچایا ہے، اجاگر کیا ہے. اور یہ سچائی کتنی بڑی ہے کہ وہ مولود مقدس یعنی بے گناہ تھا اور گناہ کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ موت ہے. تو یسوع مسیح جی اٹھتا کیونکہ وہ بے گناہ تھا. خدا ہم آپ کو بہت ساری برکت دے اور اپنے جلال کو استعمال کرے. تو ناظرین، خدا کے خادم نے ہمیں سکھایا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا کیونکہ وہ بے گناہ تھا اور وہ ہماری موت مرا، افزانے کی موت مرا، فدیے کی موت مرا. اور جب فدیہ ہو گیا تو مردوں میں سے جی اٹھا. تو یقیناً خدا کے خادموں نے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اپنی علمی ادبی جو قابلیت خدا نے عطا کی ہے اور روح القدس کی رہنمائی میں ہمیں خوبصورت پیغامات دیے ہیں، سکھایا ہے کہ ہمارا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. تو خدا کے خادمین کی ان باتوں سے، گفتگو سے، ان کے ان بیانات سے جو ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح قیامت کے تعلق سے بڑے بڑے پیغامات دینے نہیں آئے، کتابیں لکھنے نہیں آئے، تشریح تفسیر نہیں کرنے آئے. کس زبان میں قیامت کیا ہوتی ہے، اس زبان میں قیامت کیا ہوتی ہے، قیامت کس طرح ہوگی، بلکہ انہوں نے قیامت کا منظر خود اپنے جی اٹھنے کے سبب سے دکھایا اور کہا
देखो मैं मुर्दों में से जी उठा हूँ, और ये तारीख का सबसे अजीम तरीन दिन बन गया। आखिर में हम आज की सुबह एक बड़ी खूबसूरत आवाज़ सुनते हैं। जब से दुनिया में मौसीकी शुरू हुई है, शायरी शुरू हुई है, अब भी है, आज दुनिया में सबसे बड़ा मीडिया का दौर है। चारों तरफ जब हम बाज़ारों से गुजरते हैं, बहुत सारे नगमात, बहुत सारी गज़लें, बहुत सारे हम गाने और बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं, लेकिन एक नगमा सिर्फ हम ही गाते हैं, हालेलुया बोलो यीशु ज़िंदा हो गया। दुनिया की किसी शायरी की किताब में नहीं, दुनिया की किसी मौसीकी में नहीं। ये इस्तेहकाक मेरा और आपका है, इसलिए ये आज का दिन अजीम दिन है। जुड़े रहिए होशाना टीवी से और बाखबर रहिए बाइबल मुक़द्दस के अमीक गहरे भेदों से और मुकाशिफात से, ताकि आप करें तरक्की और आगे बढ़ें और खुदावंद के नाम को जलाल दें और ईद उल क़यामत मसीह की खुशियों को खूब एंजॉय करें। लेकिन इसके साथ साथ खुदा का कलाम सीखें। अब इजाज़त दें अपने होस्ट पास्टर पतरस सदीक को। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदावंद अब सबके साथ हो, आमीन।